سب سے پہلے جو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اور صدر سب نے مل کے جو تاریخ دے دی ہے، مسلم لیگ نون اس کو ویلکم کرتی ہے، اس کے لیے تیار ہے۔ صاحب میرا خیال ہے کہ چند دن آئدر سائڈ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا خیال ہے شاید اینڈ آف جنوری کی ڈیٹ ہوگی، کیونکہ جو سینسس کی وجہ سے جو ڈی لیمیٹیشن کا کام تھا وہ ای سی پی کو میرے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سکویز کیا ہے اور اس میں انہوں ٹائم کی بچت کی ہے، جس کی وجہ سے ورنہ یہ شاید اور بھی آگے فروری کے اینڈ میں چلا جاتا یہ جو ڈیٹ تھی۔ تو توقع لوگ کر رہے تھے کہ شاید میری اپنی بھی تھی کہ اینڈ آف جنوری، لیکن 8 دن اوپر نیچے وی آر ہیپی، وی آر سیٹسفائیڈ، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ اگر 90 دن میں اب الیکشن ہوتا سینسس کے اپروو ہونے کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، جس میں تمام صوبائی حکومتیں تھی شرکت وزراء اعلیٰ کے ذریعے اور فیڈرل گورنمنٹ کے چاروں جو وزیر ہیں انکلوڈنگ وزیر اعظم وہ موجود تھے، تو وہ کنسنسس سے فیصلہ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا جی، اس میں صدر مملکت کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا عارف علوی صاحب کو، اور یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ جی، پہلے اسمبلی کو جب انہوں نے ڈیزالو کیا تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کے بینچ نے ان کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اور اس معاملے میں بھی ان کے کردار کو غیر آئینی قرار دیا گیا، اس سماعت کے دوران بھی اس کو ریفر کر دیا گیا۔ تو کیا مسلم لیگ نون ان کے خلاف آئین شکنی کے جرم میں عدالت سے رجوع کرنا چاہے گی؟ کیونکہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آئین شکن قرار دیتے ہیں لیکن سزا نہیں دیتی سپریم کورٹ۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، میں یہ پارٹی لائن میں اپنی ذاتی رائے دے دیتا ہوں۔ میرے نزدیک تو ان کا جو آئینی مدت ویسے بھی پوری ہو چکی ہے، یہ زیادہ گریسفل ہوگا کہ اس ٹائپ کے 2 جو واقعات ہوئے ہیں اس کی روشنی میں خود ہی وہ ریزائن کر دیں، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک نیا پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہوگا پرانے جاری رکھیں گے۔ 18ویں ترمیم، کئی جو ترمیم ان میں سے ایک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آنریبل ہوگا کہ وہ اس طرح کے ریمارکس کی وجہ سے خود ریزائن کر دیں اور چیئرمین جو سینٹ ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جائیں گے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، ماضی میں چیئرمین سینٹ بہت وسیم سجاد صاحب تھے، کئی اور تھے جو بہت دیر تک چیئرمین اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ یہ تو چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے۔ یعنی آپ لوگ کارروائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انف از انف ہے لٹیگیشن میں، ہر وقت ہم اس میں اپنے بجائے پازیٹیو انرجیز استعمال کریں اور ہم پاکستان کے مسائل عوام کی پرابلمس کو ڈیل کریں اور معیشت کو بہتری کے لیے کوشش کریں۔ اس وقت جو سر اٹھا رہا ہے دوبارہ دہشت گردی اس ملک میں، اس کے لیے سوچیں۔ تو ہم اگر پھر انہی چکروں میں آپس میں لڑتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم۔ مسلم لیگ نون تیار ہے الیکشن کے لیے؟ عام تاثر یہ ہے کہ جو 16 ماہ کی کارکردگی رہی اس کی وجہ سے شاید ابھی مسلم لیگ نون جلدی نہیں چاہتی تھی کہ عوام کے پاس جائیں۔ نہیں، ایسی نہیں ہے سلیم صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے۔ یہ 16 مہینے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں تھے، نہ ہو سکتے تھے۔ جو مسلم لیگ نون نے اور پرٹیکولرلی میاں نواز شریف نے جو معیشت چھوڑی تھی وہ 46 سال کی کم ترین مہنگائی تھی، وہ ڈیکڈز میں ہائیسٹ گروتھ تھی 6%، وہ بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا کی بنا گئے اور پھر 5th بیسٹ ان دا ورلڈ، موسٹ اسٹیبل کرنسی، وہ جو ساری چیزیں تھیں۔ اور آپ کی ابھی وہ اس کے قریب پہنچی ہے اسٹاک مارکیٹ دوبارہ 2017 کے لیول پہ، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 دن۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اور لوسٹ انٹرسٹ ریٹس، لوسٹ ایکسپورٹ ری فائنانس، تو ہمارا وہ ہے اصل پرفارمنس اگر کسی نے کمپیئر کرنا، نمبر 1۔ اب نمبر 2، میں تو انگلینڈ میں موجود تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا کہ جی کیا 16 مہینے کی حکومت لیں یا نہ لیں، اسے 16 مہینے باقی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہ لیتے تو شاید پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس حکومت کے ایک سینئر وزیر نے یہ بیان دیا تھا کہ عمران خان ایسی لینڈ مائن بچھا کے جا رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ بالکل کچھ نہیں سنبھال سکے گی، وہ کافی پرابلمس تھیں۔ میری اپنا انالیسس ہے کہ نہ صرف ملک کے اندر اس طرح کے یعنی کچھ لوگ تھے جن کی شاید وہ تھی کہ ڈیزائر ہو جائے تاکہ ایک افراتفری مزید، اگر آپ سیکیورٹی انسٹالیشن پہ حملہ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے پھر کوئی بھی چیز بعید نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کا پھر وہ ہے کہ یا میں ہوں یا نہیں ہوں، وہ پالیسی نا جی، وہ اس وقت پاکستان کو سری لنکا بنانے سے بچانے کا معاملہ تھا اور ڈیفالٹ سے بچانے کا معاملہ تھا،
اور آپ نے دیکھا کہ 16 مہینے میں جی 29 جون تک ہمارا IMF ریویو نہیں ہو سکا، اور 9 فروری کو ٹیکنیکل ریویو سب مکمل تھا، اور انہوں نے گیپ بتایا کہ جی 7 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو انہوں نے پروجیکٹ کیا 6 بلین ان کو چاہیے، وہ اس کا بندوبست کریں تو پھر ہم سائن کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور پہلو بھی تھا نا، ان اسمبلیوں کو ہم جیسے طالب علم بھی جعلی کہتے تھے اور آپ لوگ بھی جعلی کہتے تھے، تو اس میں حکومت لے کے آپ لوگوں نے ان جعلی اسمبلیوں کو سند جواز فراہم نہیں کیا؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ فار اے بگر کاز یو رائٹ کہ ہم بھی کہتے تھے RTS بند ہوا، وہ کہنا نہیں، وہ تو ثابت ہو چکا ہے، کہ وہ 2011 پروجیکٹ جو تھا، جس کو میں 2011 پروجیکٹ کہتا ہوں، وہ اس کی تکمیل تھی 2018 کے الیکشن کے ذریعے۔ اب 2014 کا دھرنا دیکھ لیں، دھرنا نمبر 2 دیکھ لیں، پھر فیض آباد کا دھرنا دیکھ لیں، وہ تمام چیزیں ہماری حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے تھی اور جلدی ہمارا ٹینیور ختم کرنے کے لیے تھی، وہ اٹیمپٹ تھی۔ 2011 کا کیا مطلب، اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں۔ عمران خان واز لانچ ان مینار پاکستان 2011۔ اچھا مینار پاکستان، ہم اس کو الحمدللہ ہم نے بیٹ کر دیا اس کو، وہ اتنے پتہ نہیں کتنے کروڑوں خرچ ہوئے ہوں گے ٹیکس پیئر منی تھرو ڈفرینٹ اینگلس، تو ہم نے تو الحمدللہ ثابت کیا کہ دس از جو میاں نواز شریف کے آنے پہ جو کٹ ہوا ہے اس مینار پاکستان میں، جو پورا چوک تھا، ہر طرف جو لاہور کی طرف آ رہی تھی آپ کی ٹول ٹیکس، تو میلوں قطاریں تھیں۔ یہ 2011 کا ان سے کروایا جنرل پاشا صاحب نے، جی، پھر دھرنا کروایا ان سے جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے، جی، اور اقتدار دلوایا ان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب نے، اور ظاہری بات ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں، عمران خان صاحب پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے، تو پھر اس طرح کے بندے کو لانے والوں سے آپ کچھ باس پرس کریں گے؟ یہ جو نام میں نے لیے ان میں کسی کے خلاف کارروائی کریں گے؟ میں اس کا 2 حصوں میں جواب دوں گا، آپ کی اجازت۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اتفاق کریں گے کہ ہر قیمت پہ جب یہ عیاں تھا کہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے سری لنکا بننے سے یا ڈیفالٹ سے، تو وہ تو ایک مدبرانہ فیصلہ تھا۔ ڈے 1 پہ پتہ تھا کہ چونکہ اکانومی تو ٹھیک نہیں ہوگی ان 16 مہینے میں، تو ڈے 1 میں پتہ تھا کہ سیاسی بہت اس کی ایک قیمت ہوگی، جو کہ میاں نواز شریف، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کھلے دل سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اجازت دی، اور PDM کی جماعتوں کے ساتھ اتفاق ہوا کہ جی آئیں ہم کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے ایک پوائنٹ تھا کہ جب یہ تھوڑا سا سیٹل ہو رہا تھا، یہ مئی کے قریب ڈیٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے پشاور سے اناؤنس کیا کہ میں اب لانگ مارچ کرنے لگا، جی 25 مئی کو، 48 گھنٹے پہلے میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ قوم کو خطاب کر کے تو نئی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں، نیشنل اسمبلی، میں اس کا پریویو، اور اٹس اے کوئنسیڈنس کہ انہوں نے وہاں بڑک لگا دی کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا اور میں ان کو وہاں سے ایوانوں سے نکال کے کھینچ کے باہر نکالوں گا، یہی تھا۔ ٹھیک، اس چیلنج کو بھی میاں نواز نے قبول کیا، ان کا ہی از اے فائٹر الحمدللہ۔ انہوں نے کہا جی کہ شہباز اب آپ نے یہ نہیں کرنا، دیکھا جائے گا، لیٹ ہم ڈو، ہم دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی بیک اگر عمران خان وہ دھمکی نہ دیتے تو شہباز صاحب نے اس دن اسمبلی ان کی تقریر ریڈی تھی ڈرافٹ۔ اچھا، یہ میں اس میں انوالو ہوں، میں میاں صاحب کے ساتھ لنڈن میں تھا، شہباز صاحب یہاں تھے۔ ٹھیک، تو یہ دیکھیے کئی دفعہ آپ کو اس طرح کے جو ہے نا دھمکیاں، اور یہ ایک سٹائل اچھا نہیں ہے کہ جی GHP پہ چڑھائی کر دو، جناح ہاؤس پہ چڑھائی کر دو، یہ بڑی بہت ہی نیگیٹو، اور میں کہوں گا گھٹیا سیاست، مجھے اجازت دیں، گھٹیا سیاست ہے۔ ہمیں اپنا ایک لیول، ایک وقار، ایک ڈیسنسی، ایک اخلاق، اس کے اوپر رہنا چاہیے۔ دیکھیں اس اعلان اور اس بڑک میں بھی ان کو اداروں کے اندر کچھ لوگوں کی شے حاصل تھی ہوگی، دیکھیں جی وہ، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس گندی سیاست کرنے والوں کو آپ کے اس کا جواب دے لوں گا، جن شخصیات نے یہ کام کیا ہے، اسی کا جواب دینا، اس کا ایک حل ہے جو آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ ان اٹینڈڈ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک ہمارا انفنش ایجنڈا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اور وہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن۔ ٹھیک، ایک کریڈیبل کمیشن بنایا جائے جن کے اوپر پوری قوم کو اعتبار ہو کہ یہ بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، اور اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا کم از کم فیوچر کے لیے رقم کر دی جائیں کہ کس کا کیا رول تھا، کس نے کیا کیا، اور اس کے ساتھ جو ایک ٹروتھ اینڈ رپورٹ ہوگی اس کو بھی پبلک کیا جائے۔
تو اگر مسلم لیگ نون کا اقتدار میں آئی تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں کمیشن بنائے گی. اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا، ریکویسٹ کروں گا آپ قیادت کو، میاں نواز شریف صاحب کو، کہ بنائیں. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ میں ان 4 بندوں میں سے ہوں جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو ڈرافٹ اور بنایا تھا، لکھا تھا. تو میاں نواز شریف صاحب بھی سوچتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجھے دقت نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ ایک قومی خدمت ہوگی.